السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس۔ آج اسٹوڈنٹس ہم ٹاپک پڑھیں گے قانون کی حاکمیت، رول آف لا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے قانون کی اقسام۔ قانون کی اقسام پہ بات ہوگی اور ساتھ ساتھ قانون کی حاکمیت کے حوالے سے۔ قانون کی حاکمیت، رول آف لا۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ذرا تعارف کروا دوں کہ قانون کی حاکمیت کا جو اصول ہے یہ برٹش کانسٹیٹیوشن سے اور وہیں کے عدالتی نظام سے لیا گیا۔ یہ ان کی بہت بڑی خاصیت اور خصوصیت ہے، اور اس ٹرم کا آغاز بھی برطانیہ سے ہی ہوا تھا۔ پھر بعد ازاں جتنے بھی جمہوری ملک ہیں ان سب نے اپنے ہاں دستور کے تحت قانون کی حاکمیت کا جو اصول ہے، رول ہے، اس کو اپنے اپنے سسٹم کے اندر شامل کیا تھا۔ تو قانون کی حاکمیت کا جو اصول ہے یہ پروفیسر ڈائسی نے اپنی کتاب آئینی قوانین میں اس کو پیش کیا تھا۔ اور قانون کی حاکمیت کے حوالے سے 3 پہلو بتائے جاتے ہیں، 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک بار میں مختصر بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گی۔ 3 جو اس کے اصول ہیں اس میں قانون کی برتری، یعنی قانون سب پہ برتر ہے، قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی وجہ بتائے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر دوسرے نمبر پہ قانون کے روبرو مساوات، یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پھر آزادی اور حقوق کا تحفظ عدلیہ کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ قانون کی برتری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ برتر ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ سب پہ ہوگا اور بلا امتیاز ہوگا، اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ جس بھی ملک میں قانون کی حاکمیت ہے وہاں جرم کے ثبوت کے بغیر کسی بھی فرد کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی انتظامیہ محض اپنی مرضی سے کسی شہری کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتی، اور نہ ہی گرفتار کرنے کا جواز ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ عدلیہ شہری کے خلاف باقاعدہ مقدمے کی سماعت کرے، اسے ثبوت مہیا کیے جائیں کہ فرد نے یہ قانون توڑا ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر اسے سزا دی جائے گی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ریاست کے اندر سے ظلم کو، جبر کو، استبدادیت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو وجہ بتائے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے کہ قانون کی نظر میں مساوات، قانون کے روبرو مساوات۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے، غریب امیر کا، کسی عہدے کا، مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی فرد قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور قانون کا اطلاق ایک ہی انداز سے سب پہ ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی بھی نکل نہیں سکتا۔ ایک چیز، اور دوسری چیز قانون کی نظر میں مساوات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ملک کے جتنے بھی شہری ہیں، یعنی تمام شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا اور ایک جیسی عدالتیں ہوں گی۔ برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے کہ عام شہریوں کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے ایک ہی قانونی ڈھانچہ اور ایک ہی عدالتی نظام موجود ہے۔ لیکن کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ سرکاری ملازمین کے لیے الگ قانون اور الگ عدالتیں موجود ہیں، جیسے کہ فرانس ہے، جرمنی ہے۔ ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے علیحدہ علیحدہ عدالتیں موجود ہیں اور الگ الگ قوانین موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی قانون کے روبرو جو ہے وہ مساوات ہے۔ ویسے کچھ مفکرین جو ہیں وہ اس کی حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور کچھ اس کی مخالفت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ہم آگے چل کے قانون کی اقسام میں جب انتظامی قانون پڑھیں گے تو وہاں پہ میں اس حوالے سے آپ کو زیادہ ایکسپلین کروں گی۔ تیسرا جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اور حقوق کا تحفظ عدلیہ کے ذریعے سے کیا جائے۔ عدلیہ تحفظ فراہم کرے تمام حقوق کو اور آزادی کو۔ یہ تھا رول آف لا، قانون کی حاکمیت۔ قانون کی حاکمیت کا رول جو ہے یہ موجودہ جمہوری دور میں ہر جگہ پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ ہے قانون کی اقسام کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ قانون جو ہے وہ تحریری بھی ہو سکتا ہے، غیر تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر تمام قوانین جو ہیں وہ تحریری شکل میں نظر آتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ کچھ جو قوانین ہیں وہ غیر تحریری شکل میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ بہت ترقی یافتہ ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں جہاں جمہوری روایات ہیں ان روایات کی پاسداری کی جاتی ہے وہاں ممکن ہے۔ ترقی پذیر ملکوں میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کے جتنے بھی سسٹمز ہیں اگر ان کو ایک نظر دیکھا جائے، ان کو اسٹڈی کیا جائے،
تو قانون کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ میکائیور نے بھی قانون کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا تھا، قومی قانون میں اور بین الاقوامی قانون میں۔ ابھی آپ کو بین الاقوامی قانون آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد پرائیویٹ بین الاقوامی قانون۔ اچھا، یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کی ترتیب تھوڑی سی چینج کی جائے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا میں اور انداز سے کرواؤں گی۔ سب سے پہلے تو ہم کریں گے کہ قانون کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کریں گے، یعنی کہ ایک قومی قانون اور ایک بین الاقوامی قانون۔ قومی قانون جو ریاست کی حدود کے اندر تمام افراد اور اداروں پہ لاگو ہوگا، بین الاقوامی قانون جو ریاستوں کے آپس کے تعلقات کی وضاحت کرتا ہے اس حوالے سے۔ پھر بین الاقوامی جو قانون ہے اس کو بھی 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پبلک اور پرائیویٹ میں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کی طرف۔ تو بین الاقوامی جو قانون ہے وہ ایسا قانون ہے جو آزاد اور خود مختار ریاستوں کے تعلقات کی وضاحت کرتا ہے۔ آزاد ریاستیں جو ہیں وہ اس قانون کو اپنی مرضی سے تسلیم کرتی ہیں۔ ریاستوں کے آپس کے تعلقات کی جو وضاحت ہو رہی ہے وہ باقاعدہ اصولوں کی شکل میں ہو رہی ہے، لیکن کچھ مفکرین جو ہیں وہ بین الاقوامی قانون کو قانون تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان قوانین کو وضع کرنے والا باقاعدہ طور پر نہ تو کوئی مخصوص ادارہ ہے اور نہ ہی ان قوانین پہ عمل درآمد کروانے والی کوئی قوت نافذہ ہے، اس لیے ان کا اثر اس طرح سے مرتب نہیں ہوتا جس طرح سے قومی قانون کا ہوتا ہے۔ تمام ریاستیں اس کو اپنی مرضی سے تسلیم کرتی ہیں۔ بعض جو ریاستیں ہیں وہ اسے تسلیم کرتی ہیں جبکہ بعض ریاستیں اسے تسلیم نہیں کرتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی حالات میں اگر تبدیلی آتی ہے تو ریاستوں کی اپنی پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے اپنے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر بھی ان پر پڑتا ہے۔ جو بھی کہا جائے، ان تمام خامیوں کے باوجود کہ بنانے والا کوئی ادارہ نہیں، قوت نافذہ نہیں، ریاستیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے تسلیم کرتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اخلاقی دباؤ ریاستوں پہ ڈالا جا سکتا ہے، ان تمام خامیوں کے باوجود بین الاقوامی جو قانون ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریاستوں نے آپس میں جو تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں وہ اسی بین الاقوامی قانون کے تحت قائم کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے پرائیویٹ بین الاقوامی قانون کی طرف۔ پرائیویٹ بین الاقوامی قانون سے آپ لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے یہ بین الاقوامی قانون سے ہی نکلا ہے، تو قومی یا ملکی قانون کا ایک حصہ ہے۔ یہ قومی یا ملکی قانون کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم ہے، ایک پارٹ ہے اس کا، کہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ جو غیر ملکی افراد ملوث ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر کسی غیر قانونی سرگرمی میں، تو ان کے خلاف جو مقدمہ چلایا جاتا ہے وہ اس پرائیویٹ بین الاقوامی قانون کی روح سے چلایا جاتا ہے۔ یہ ریاست کا پرائیویٹ بین الاقوامی قانون ہوتا ہے اور یہ قومی قانون کا ہی ایک حصہ کہلاتا ہے۔ پھر آگے ہے قومی یا ملکی قانون، ایسا قانون جو ریاست کی حدود کے اندر رہنے والے تمام افراد اور اداروں سے متعلق ہو اور ان پر لاگو بھی ہوتا ہو، اس کا اطلاق ان تمام افراد اور اداروں پر ہوتا ہو۔ تو اب جو ہم آگے چل کے تمام اقسام پڑھیں گے وہ قومی یا ملکی قانون کی اقسام ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے آئینی قانون، اس کو کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لاء بھی کہہ سکتے ہیں، آئین بھی کہہ سکتے ہیں، دستور بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قومی قانون ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو دستوری قانون جو ہے، کانسٹیٹیوشنل لاء جو ہے، یہ ریاست کا اعلیٰ ترین قانون ہوتا ہے۔ اس قانون کو عرف عام میں جو ہے وہ دستور کہتے ہیں۔ ہر ریاست کا جو انتظام ہے، انتظام چلانے کے لیے جو قانونی دستاویز درکار ہوتی ہے، جو تیار کی جاتی ہے، اسے دستوری قانون کہتے ہیں۔ اس قانون کے ذریعے سے تمام اہم عہدے داران، ان کے اختیارات اور فرائض اور پھر اسی طرح سے اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے ساری وضاحت اس میں کی جاتی ہے۔ عام طور پہ اس کی تشکیل جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جانب سے بھی کی جا سکتی ہے، پھر باقاعدہ آئین ساز ادارہ بھی الگ سے بنایا جا سکتا ہے، آئین ساز ادارہ، دستور ساز ادارہ جو دستور یا آئین بنائے۔ پھر نمائندوں پہ مشتمل جو ہے وہ آئین ساز کنونشن بھی ہو سکتا ہے جو آئین بنائے۔ پھر کسی کسی جگہ ہمیں فرد واحد کی جانب سے بنایا گیا آئین یا دستور بھی نظر آتا ہے۔ تو دستوری قانون جو ہے وہ اکثر ملکوں میں باقاعدہ تحریری شکل میں موجود ہوتا ہے۔ تحریری شکل میں اس لیے ہوتا ہے
کہ اور ساتھ میں ترمیم کے لیے بھی خاص طریقہ کار رکھا جاتا ہے کہ آئے دن کی حکومتوں کی تبدیلی سے آئین میں بار بار تبدیلیاں نہ ہوں اور آئین کو تحفظ جو ہے وہ دیا جائے۔ جب آئین میں یہ تمام باتیں شامل کر دی جاتی ہیں تو پھر تحفظ جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دستوری قانون کے ذریعے سے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی تقسیم بھی باقاعدہ کر دی جاتی ہے۔ تو اس دستوری قانون کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ یہ ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہے۔ تو یہ تھا دستوری قانون۔ اب ہم چلتے ہیں عام قانون کی طرف۔ آئینی قانون کے علاوہ ریاست کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے عام قوانین کے تحت آ جاتے ہیں۔ اس میں ریاستوں کے آپس کے تعلقات کی وضاحت بھی ہوتی ہے، یعنی ان سے متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ریاست اور شہریوں کے آپس کے تعلقات سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اس سے متعلق وضاحت بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے پرائیویٹ یا شخصی قانون۔ ایسے تمام قوانین جن کا تعلق کسی بھی فرد کی پرائیویٹ زندگی سے ہے، نجی زندگی سے ہے، وہ پرائیویٹ یا شخصی قانون کے تحت آتے ہیں۔ عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہر معاشرے کے اندر افراد کے درمیان جو تعلقات ہیں، جیسے شادی بیاہ سے متعلقہ معاملات ہیں، طلاق، وراثت وغیرہ، یہ تمام نجی معاملات میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور نجی معاملات جو ہیں وہ اپنی مخصوص اقدار یا روایات کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پرائیویٹ جو ہے وہ قوانین بنتے ہیں، اور پھر اس میں مذہبی جو اصول ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو پرائیویٹ یا شخصی قوانین سے مراد ایسے تمام قوانین جو کسی بھی شخص کی ذاتی، نجی یا پرائیویٹ زندگی سے ہے، وہ تمام کے تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ اس میں زمین، جائیداد، کاروبار، وراثت، شادی وغیرہ شامل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے ہم اگر چلیں تو پبلک قوانین بھی آ جاتا ہے اسی کے اندر۔ تو پبلک قوانین جو ہے وہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو ریاست اور افراد کے تعلقات کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ جیسے ٹیکس کی ادائیگی، ریاست لے رہی ہے ٹیکس اور افراد جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ انتخابات سے متعلقہ تمام معاملات آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فوجداری اور دیوانی، دو طرح کے قوانین ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو فوجداری قانون کے بارے میں بتا دوں کہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو امن و امان سے متعلقہ معاملات ہیں، قانون شکنی سے متعلقہ، جرائم سے متعلقہ، مطلب قتل، مار دھاڑ، چوری، ڈکیتی، دہشت گردی، امن و امان کے جہاں کہیں مسائل ہیں، افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو ان سے متعلقہ جو قوانین ہوں گے وہ تمام کے تمام فوجداری قوانین ہوں گے۔ کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اگر دیکھا جائے تو فطرتی طور پہ مسائل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں یا مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی جان، مال، عزت، آبرو کو خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فوجداری نوعیت کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، تو پھر فوجداری قوانین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے قوانین جس میں ریاست اور شہریوں کے تعلقات کی وضاحت ہوتی ہو کہ ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ دیوانی نوعیت کے جو مقدمات ہیں، اس میں ایسے تمام مقدمات یا قوانین، دیوانی قوانین، ایسے تمام قوانین آ جائیں گے جس میں شہریوں کی جائیداد، وراثت سے متعلقہ معاملات آئیں گے، یا اس کو اور تھوڑا سا اگر آسان کر دیں تو زن، زر اور زمین سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ دیوانی معاملات اور مقدمات اور قوانین میں آ جائیں گے۔ پھر آرڈیننس جو ہے وہ ایسا حکم نامہ ہے جو سربراہ مملکت کی جانب سے اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب یا تو مقننہ کا وجود ہی نہیں ہوتا یا مقننہ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر اس وقت میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو اور فوری طور پہ قانون کی ضرورت ہے، تو سربراہ مملکت کی جانب سے جو حکم نامہ اس وقت جاری کیا جائے گا اس کو ہم آرڈیننس کہیں گے۔ تو وہ جو آرڈیننس ہے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے، اس کی مدت 4 ماہ تک کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر پارلیمنٹ اس کو باقاعدہ طور پہ منظور کر لے تو وہ ملک کا قانون بن جائے گا، ورنہ 4 ماہ کے بعد وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ججز کی جانب سے بنایا گیا قانون۔ تو قوانین کی ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے ججز کی جانب سے بنایا گیا قانون، اعلیٰ عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی جانب سے بنایا جاتے ہیں۔ عام حالات میں نچلی عدالتیں جو ہیں
چھوٹی عدالتیں جو ہیں ان کے ججز کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، لیکن بڑی عدالتوں، اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقدمات کی سماعت کرتے وقت کہیں پہ محسوس کیا جاتا ہے کہ قانون کی وضاحت کی ضرورت ہے، قانون خاموش ہے یا قانون واضح نہیں ہے، تو ایسے میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اور ان کے قلم سے جو نیا فیصلہ ہے وہ نیا قانون ہے، اور آئندہ آنے والی عدالتیں جو ہیں وہ اس قانون کو ایک مثال کے طور پہ مثال سمجھتی ہیں اور قانون مانتی ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ بھی کرتی ہیں۔ اور نیکسٹ جو وکلاء حضرات ہیں وہ جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں جہاں کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ججز کے قلم سے بھی نیا قانون بنتا ہے اس وقت جب قانون یا تو خاموش ہے یا قانون کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ رسمی قانون جو رسم و رواج پہ مشتمل ہے، رسم و رواج پہ مشتمل قانون جو ہے یہ سیاسی رواجات پہ مشتمل ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں برطانیہ میں نظر آتی ہے کہ وہاں کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر سیاسی رواجات جو ہیں وہ غیر تحریری شکل میں موجود ہیں، اور ان کا پورا سسٹم اداروں کی تشکیل کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ اس طرح سے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انتظامی نوعیت کے قوانین۔ فرانس اور کچھ یورپی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ انتظامی نوعیت کے جو قوانین ہیں وہ الگ ہیں، یعنی عام لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے الگ قوانین اور الگ عدالتیں ہیں، اور جو عام شہری ہیں ان کے سرکاری ملازمین کے لیے الگ اور عام شہریوں کے لیے الگ۔ تو کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ اس کی حمایت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ سرکاری ملازمین کے مقدمات جو ہیں وہ خاص فنی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے الگ عدالتیں اور الگ قوانین ہونے چاہیے، جبکہ کچھ فلاسفرز کی جانب سے اسے برا خیال کیا جاتا ہے اور اسے پسند نہیں کیا جاتا اور اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مال گزاری کا قانون۔ زمینوں سے جو مالیہ ہے، عشر ہے اور دیگر جو ٹیکس ہیں ان کو وصول کرنے کے لیے قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ مال گزاری کے قوانین کہلاتے ہیں، اگرچہ یہ بھی دیوانی قوانین کی طرح کے ہی ہوتے ہیں لیکن قانونی نوعیت کے لحاظ سے یہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان متعلقہ امور کے دائرے میں آنے ان تمام معاملات سے متعلقہ جو قوانین ہوں گے، جو زمینوں سے متعلقہ ہوں گے، وہ سارے کے سارے مال گزاری قوانین میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کمیونیکیشن لا اور سائبر لا کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کہ موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو ریڈیو اور نجی جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ ہمارے سے وجود میں آ رہے ہیں، تو ہر ملک کے اندر کچھ قوانین یا کچھ ضابطے بنائے گئے ہیں کہ جو ان نشریاتی اداروں کو، چینلز کو، ریڈیو کو کام کرنے کے حوالے سے اجازت بھی دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پیمرا کا ادارہ اسی نوعیت کا ادارہ ہے، اور پھر یہ قوانین کے ذریعے ان تمام اداروں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو، یا اس طرح کی اطلاعات فراہم نہیں کریں گے ریڈیو اور چینلز کے ذریعے سے جس سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہو یا ملکی نظریاتی سرحدوں کو خطرہ ہو۔ پھر اسی طرح سے سائبر قوانین، ایسے تمام قوانین ہو جائیں گے۔ دیکھیں کمپیوٹر سے منسلک جو ٹیکنالوجی ہے یا موبائل فون سے منسلک جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جتنے بھی جرائم کیے جاتے ہیں وہ سائبر جرائم جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں حساس جو معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، وہ چوری کی جاتی ہے اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ آگے پہنچائی جاتی ہے۔ پھر وائرس کے حملے کے ذریعے سے کمپیوٹرز جو ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کمپیوٹرز کو غلط کمانڈ دی جاتی ہے، غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سب جو ہے وہ سائبر جرائم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر ہر ملک نے جو ہے وہ سائبر لاز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے ملکی حدود کے اندر۔ تو پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو 2008 میں جو ہے وہ سائبر لاز بنا کے اور ان کو نافذ کیا گیا تھا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے قانون کی اقسام پڑھی اور ساتھ میں ہم نے رول آف لا، قانون کی حاکمیت کیا ہے، یہ پڑھا۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا ٹاپک یہی تھا، اس کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔
تو کل تک کے لیے اللہ حافظ. اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم قانون کے ماخذ کے حوالے سے جو ہے وہ کل کے لیکچر میں بات کریں گے.